قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ عرب بادشاہوں کو اپنی عزت راس نہیں آئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے چکر میں عرب ممالک کی فوج میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ محمد بن سلمان نے اپنی بادشاہت کے چکر میں غیر مسلم طاقتوں کو اپنا مائی باپ بنا لیا۔ عرب دنیا کے امیر ترین ملک کویت کا اسرائیل سے متعلق بڑا اعلان۔ مائک پومپیو کا گریٹر اسرائیل کے لیے عرب ممالک کے ہنگامی دورے شروع۔ مسلمان ممالک کو لڑانے کا خطرناک امریکی منصوبہ بے نقاب۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کون کون سے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ اپنی بادشاہت کے چکر میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ آل سعود خاندان کو جیلوں میں ڈالنے، بھائیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد بادشاہت کی آخری سیڑھی پار کرنے کے لیے محمد بن سلمان اب سب سے بڑی قیمت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن شاید محمد بن سلمان عرب ممالک کے ایسے تمام بادشاہوں کا عبرتناک انجام بھول گئے ہیں، یا شاید انہیں کسی نے بتایا نہیں کہ جو لوگ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے بادشاہت کے تخت پر براجمان ہوتے ہیں ان لوگوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ محمد بن سلمان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خبروں کے بعد سے مسلم دنیا میں سعودی عرب کے خلاف جو نفرت پھیل چکی ہے اس کا اندازہ شاید ابھی ریاض کو نہیں ہے، لیکن بڑی خبر کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد OIC کی سربراہی سعودی عرب سے چھن جائے گی۔ خبریں یہاں تک بھی ہیں کہ مسلم ممالک کی ایک نئی OIC کے قیام کا اعلان فوری طور پر کر دیا جائے گا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہوں۔ سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کی کھل کر حمایت سامنے آنے کے بعد چین نے سعودی عرب کو دی جانے والی جوہری پروگرام کی تربیتی پروگرام کو بھی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان چین نے سعودی عرب سے تیل کی آئندہ خریداری تک کے معاہدے منسوخ کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ پاکستان آئندہ چین کی مدد اور سی پیک کی وجہ سے ایران سے انتہائی سستے داموں تیل خریدنے کے نئے معاہدے کرے گا، جس کے بعد یقینی طور پر سعودی عرب، جس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل کی فروخت پر ہوتا ہے، ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد سعودی عرب خود کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دے گا جس میں سے نکلنا محمد بن سلمان کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہو جائے گا۔ امریکہ اسرائیل اب اپنی خطرناک چالوں کے ذریعے بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا راستہ آسان بنا رہا ہے، لیکن محمد بن سلمان کے سر پر تو بادشاہت کا بھوت سوار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل بری طرح سعودی عرب کو اپنے چنگل میں پھنسانے جا رہا ہے، اور یقینی طور پر مسلمان ممالک میں پھوٹ ڈلوانے کے بعد عرب ممالک غیر مسلم طاقتوں کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ دوستو، اس وقت امریکہ سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ممالک کو اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کے لیے راضی کرنے کے مشن پر گامزن ہے۔ بین الاقوامی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ نیتن یاہو اور ابو ظبی کے ولی عہد محمد بن زید جلد ہی ملاقات کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب مائک پومپیو نے بھی اسرائیل، UAE، سوڈان اور بحرین کے مشن پر روانہ ہونے کے لیے کمر کس لی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسرائیل اور UAE کا دورہ کریں گے۔ پومپیو سوڈان اور بحرین بھی جائیں گے۔ پومپیو اسرائیل اور UAE معاہدے کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پومپیو اس حوالے سے ایران پروپیگنڈے کے تاثر کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ مائک پومپیو کے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے دورے کا مقصد حال ہی میں ان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو آگے بڑھانا ہے۔ چین اور ایران جیسے اہم معاملات پر اپنے دیرینہ اتحادیوں سے صلح مشورہ بھی کریں گے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے ساتھ
کون کون سے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جب پچھلے ہفتے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو مسلم دنیا میں کئی طرح کا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کسی نے اسے فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کہا تو کوئی اسے تاریخی معاہدہ قرار دیتا رہا، اور باخبر حلقوں نے دونوں ریاستوں کے تعلقات میں نارملائزیشن کو فارملائزیشن کے طور پر دیکھا۔ اسرائیل اور عرب امارات کے باضابطہ سفارتی تعلقات کا معاہدہ اس قدر سادہ معاملہ نہیں، بلکہ اس معاہدے کے بعد خطے میں ایک اور جنگ کے ساتھ کئی مسلم ریاستوں میں عرب بالادستوں کے ذریعے فوجی بغاوت کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اسرائیل کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات اور خفیہ اتحاد تو پرانی بات ہے، لیکن اب یہ تعلقات باضابطہ اور اعلان ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس کے بھی کئی عوامل ہیں۔ عرب ریاستیں جو بظاہر اسرائیل کی مخالف اور فلسطینیوں کی ہم نوا تھیں، خفیہ رابطوں میں اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی معاملات میں عملی تعاون کرتی رہیں، اور اسی تعاون کے نتیجے میں لبنان اور شام میں اسرائیل ایرانی مفادات پر بمباری کرتا رہا، اور ایران کی جوہری تنصیبات اسرائیلی حملوں کی زد میں رہیں۔ عرب ریاستوں نے ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ تعاون جاری رکھا، لیکن فلسطینیوں کے مسئلے پر بھی موقف برقرار رکھا۔ اسرائیل اس سے بالکل بھی بد دل نہ ہوا اور عربوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری سے متعلق کام جاری رکھا۔ امریکہ میں ٹرمپ کے صدر بنتے ہی حالات نے مزید پلٹا کھایا، اور ٹرمپ نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اپنے داماد جارڈ کشنر کو ذمہ داری سونپ دی۔ جارڈ کشنر نے عرب شہزادوں کے ساتھ ذاتی تعلقات استوار کیے۔ ڈیل آف دی سینچری کے نام سے منصوبہ تیار ہوا۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر اس منصوبے کا اعلان کیا تو عرب امارات اور بحرین کے نمائندے بھی وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں موجود تھے۔ ٹرمپ کے منصوبے کو عرب عوام میں پذیرائی نہ ملی، لیکن عرب نمائندوں کی موجودگی پر احتجاج بھی نہ ہوا، جس نے عرب حکمرانوں کو حوصلہ دیا۔ بظاہر تو عرب امارات کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان اچانک ہوا، لیکن اس پر کام 1.5 سال سے جاری تھا، اور 2 ماہ پہلے یہ معاہدہ طے پا چکا تھا، جسے صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے انتخابات کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا۔ عرب امارات نے یہ اعلان امریکی صدارتی انتخابات سے 82 دن پہلے کر کے ٹرمپ کو خارجہ پالیسی محاذ پر ایک تحفہ دیا۔ عرب امارات کے اعلان کے بعد اسرائیلی اور امریکی میڈیا میں جشن کا سماں تھا، اور ساتھ ہی یہ اندازے لگائے جانے لگے کہ امارات کے بعد کون یہ جرأت دکھائے گا۔ سعودی عرب سمیت 5 ملکوں کے نام آئے۔ امارات کے اعلان کے بعد پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی۔ اتفاق یہ تھا کہ اس اعلان سے پہلے پاک سعودی تعلقات میں اچانک تلخی آ چکی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ جارڈ کشنر اور ولی عہد محمد بن سلمان کی دوستی اپنی جگہ، مگر سعودی موقف اب تک وہی ہے جو برسوں پہلے تھا۔ اسرائیلی اور امریکی میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن یہ رپورٹ کرنے والے بھول گئے ہیں کہ حتمی فیصلہ شاہ سلمان نے کرنا ہے۔ شاہ سلمان فلسطین کاز کے ساتھ مخلص ہیں، اور جنوری میں فلسطینی وزیر اعظم محمود عباس کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ سعودی عرب فلسطین اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ جہاں تک بحرین کی بات ہے تو بحرین سعودی عرب اور عرب امارات کے معاشی مدد پر انحصار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بھی فیصلہ کرنے میں دشواری ہوگی۔ ایک اور نام عمان کا ہے، لیکن عمان بھی شاید ایران کو مشتعل نہیں کرنا چاہے گا۔ کویت نے کھل کر کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا آخری ملک ہوگا۔ سوڈان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اشارہ دیا، لیکن اگلے ہی روز وزیر خارجہ نے نہ صرف تردید کی بلکہ ترجمان کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے نے کسی موقع پر زور پکڑا تو عرب ریاستیں مشترکہ فیصلہ کریں گی، لیکن دیگر مسلم ملکوں کو بھی مجبور کرنے کی کوشش کریں گی۔ ایسی صورت میں کئی ملکوں میں فوجی بغاوت کے خدشات موجود ہیں۔ عرب امارات مشرق وسطیٰ میں خود کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت تصور
کرتا ہے اور خود کو فوجی اعتبار سے سعودی عرب اور مصر سے بہتر اور مضبوط سمجھتا ہے۔ امارات مشرق وسطیٰ میں نئے تھانے دار کے کردار کی تیاری کر رہا ہے۔ دوستو، صہیونی طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو تقسیم کر کے ان پر حکمرانی کی جائے۔ اس کے لیے اب عرب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔